بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ جسونت نے ماں سے پوچھا، کیا تم پچھلی رات جاگ رہی تھی؟ نہیں، سو گئی تھی۔ یہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا کرشمہ کے دماغ میں آنا چاہتا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ جب وہ نیند میں رہے گی تو وہ اسے اپنی کنیز بنا لے گا۔ ہے بھگوان، میں تو بھول گئی تھی۔ وہ دشمن بن کر مجھ جیسی محبت کرنے والی ماں سے جھگڑا کر رہی تھی۔ میں غصے میں جا کر سو گئی تھی۔ میرا خیال ہے اس ٹیلی پیتھی جاننے والے نے ابھی اسے کنیز نہیں بنایا ہے۔ ابھی تم نے دیکھا ہے وہ پہلے جیسی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ ہم اس کی صورت دیکھ کر، اس کی باتیں سن کر اتنی جلدی سمجھ نہیں سکتے کہ کسی نے اسے ہپنوٹائز کیا ہے یا نہیں۔ بے شک وہ میری بہن ہے، تمہاری بیٹی ہے، مگر ہم اس سے محتاط رہیں گے، اس پر کڑی نظر رکھیں گے۔ پورس کرشمہ کے پاس آیا، وہاں بیکر پہنچا ہوا تھا۔ اس سے کہہ رہا تھا، کیا مجھے پہچان رہی ہو؟ مجھے یاد کر رہی ہو؟ وہ سوچتی ہوئی بولی، ہاں یاد آ رہا ہے، میں نے خواب میں تمہیں دیکھا ہے اور تمہاری صورت یاد نہیں ہے، مگر تمہاری آواز، تمہارا لہجہ میرے دل و دماغ میں بسا ہوا ہے۔ میں تمہیں پہچان رہی ہوں، تم کہاں ہو؟ میں آ رہا ہوں، آج شام تک ممبئی پہنچوں گا۔ تمہارا دیش میرے لیے انجانا ہے، کیا میری رہنمائی کے لیے آؤ گی؟ تم پتہ نہیں کہاں سے آ رہے ہو، کتنی دور سے آ رہے ہو، مگر میرے لیے آ رہے ہو، میں ضرور آؤں گی۔ ابھی یہاں سے روانہ ہو رہی ہوں۔ وہ غسل کرنے کے بعد لباس پہن کر بند سنور رہی تھی۔ ممبئی جانے کے لیے ضروری سامان اپنے سفری بیگ میں رکھ رہی تھی۔ پھر وہ اپنی ماں اور بھائی کے پاس آ کر بولی، میں ممبئی جا رہی ہوں، کل تک واپس آؤں گی۔ جمنا نے پوچھا، یہ اچانک ممبئی کیوں جا رہی ہو؟ کون ہے وہ فرینڈ؟ کہاں سے آ رہا ہے؟ او ماں، تم میری پرسنل لائف کے بارے میں اتنے سوالات نہ کرو۔ تمہارے لیے اتنا ہی جان لینا کافی ہے کہ جب میں لندن میں پڑھتی تھی تب وہ میرا کلاس فیلو تھا۔ از دیٹ کلیئر؟ جسونت نے کہا، ہم منع کریں گے، تم نہیں مانو گی۔ بہتر ہے جاؤ، مگر اپنے ساتھ پدمنی کو لے جاؤ۔ سوری بھیا، میں دودھ پیتی بچی نہیں ہوں، اتنی چھوٹی بھی نہیں ہوں کہ پدمنی کی انگلی پکڑ کر جاؤں۔ تم دونوں پریشان نہ ہو، اس لیے بول کر جا رہی ہوں۔ وہ پلٹ کر چلی گئی۔ جسونت نے پدمنی سے کہا، کچھ سمجھ میں آیا؟ اس کا یہ انداز بتا رہا ہے کہ وہ اجنبی اس کے دماغ میں آ چکا ہے۔ ہاں، اور وہ ممبئی آ رہا ہے۔ کرشمہ اسے لے کر یہاں آئے گی۔ پہلے اس شہباز کو لائی تھی، اب وہ دوسری مصیبت لائے گی۔ میں زخمی ہوں، کیا کروں؟ بیٹے، یہ کیوں بھول جاتے ہو کہ میرے جادو سے کوئی بچ نہیں سکتا؟ تم فکر نہ کرو، اسے یہاں آنے دو۔ اس نے میری بیٹی کو معمولہ بنایا ہے، میں اسے معمول بناؤں گی۔ پورس جسونت کے اندر ہنسنے لگا، پھر اس کی زبان سے بولا، بڑھیا، میں وہی اجنبی ٹیلی پیتھی جاننے والا ہوں۔ اپنے ہونے والے داماد کو غلام بنانا چاہتی ہے، مجھ پر جادو کرنا چاہتی ہے۔ میں نادان نہیں ہوں، تیرے سامنے نہیں آؤں گا، تیری بیٹی کو بھی تیرے پاس آنے نہیں دوں گا، اسے اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ جمنا پریشان ہو کر یہ باتیں سن رہی تھی۔ جسونت نے کہا، ماں، یہ میرے دماغ میں پہنچ گیا ہے، مجھے بچاؤ ماں۔ ہاں، میں تمہیں بچاؤں گی، اسے تمہارے اندر سے بھگاؤں گی۔ پورس دماغی طور پر اپنی جگہ حاضر ہو گیا۔ وہ ایک کاٹیج کے بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ تمام دشمنوں کے خیالوں اور ارادوں کو پڑھنے کے بعد اس نے دماغ کو ضروری ہدایات دیں، پھر تھوڑی ہی دیر میں گہری نیند سو گیا۔ سونے والوں کو پتہ نہیں چلتا کہ کتنا وقت گزرتا جا رہا ہے۔ وہ صبح 7 بجے دماغ کو ہدایت دے کر سو گیا تھا کہ دوپہر 1 بجے بیدار ہو جائے گا۔ نیند کے دوران میں کوئی غیر معمولی بات ہوگی یا کسی خطرے کے آثار ہوں گے تو اس کی آنکھ کھل جائے گی، ورنہ مقررہ وقت تک سوتا رہے گا۔ مقررہ وقت سے پہلے ہی اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے دروازے اور کھڑکیوں کو دیکھا، وہ سب اندر سے بند تھے۔ گھڑی دیکھی، 12:20 ہوئے تھے۔ وہ 40 منٹ پہلے بیدار ہو گیا تھا۔ وہ بستر سے اترا اور دروازے کے پاس آ کر کان لگا کر آہٹ سننے کی کوشش کرنے لگا۔ پھر اس نے کھڑکی کی طرف دیکھا، وہ اندر سے بند تھی۔ اس پر پردہ پڑا ہوا تھا، پھر بھی باہر دھوپ کی وجہ سے پردے پر ایک سایہ سا دکھائی دیا۔ وہ دبے پاؤں چلتا ہوا وہاں آیا۔ وہ پردہ ہل رہا تھا۔ کھڑکی کے شیشے کے پار ایک عورت کی جھلک دکھائی دی، پھر پردہ آڑے آ گیا۔ اس نے پردہ ہٹا کر دیکھا، ایک نوجوان عورت کھڑی ہوئی تھی۔ اسے دیکھتے ہی مسکرانے لگی۔ پھر اس نے اپنے شانے سے ساڑی کا آنچل ڈلکا دیا تاکہ پورس اسے پسند کر سکے۔ اس کے انداز نے سمجھا دیا کہ وہ دھندے کے لیے آئی ہے۔ وہاں بار میں، کلبوں، ریستورانوں، ہوٹلوں اور کاٹیجوں میں ایسی عورتیں گھومتی رہتی اور چارہ ڈالتی رہتی تھیں جنہیں کوئی پہلے سے ریزرو نہیں کرتا تھا، جنہیں امیر کبیر لوگ منہ نہیں لگاتے تھے کیونکہ وہ شراب کی خالی بوتل بن چکی ہوتی ہیں۔ انہیں منہ لگانے سے نہ تو نشہ ہوتا ہے، نہ ان کا بدن ایسا نمائشی ہوتا ہے کہ وہ کھل کر سمندر کی لہروں سے انجوائے کر سکیں۔ ایسی عورتیں دروازے دروازے بھٹکتی ہیں اور ہوس کے اندھوں کو پھانستی رہتی ہیں۔ پورس نے کھڑکی نہیں کھولی، ہاتھ کے اشاروں سے کہا، اسے کسی کی ضرورت نہیں، آگے جاؤ۔ عورت کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ وہ ایک دم سے اداس ہو گئی، ہاتھ جوڑ کر اشارے سے کہنے لگی، اسے اندر آنے دیا جائے۔ پورس نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھا، پھر کھڑکی کا پردہ برابر کر دیا۔ وہ نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ وہ اس کے دماغ میں پہنچ کر معلوم کرنے لگا کہ تنہا ہے یا اسے اعلی کار بنا کر وہاں پہنچایا گیا ہے۔
کاٹیج کے اطراف کوئی نہیں تھا، وہ کسی کی اعلی کار بن کر نہیں آئی تھی، بے رحم حالات اسے وہاں لے آئے تھے۔ اس کے خیالات نے بتایا 10 برس پہلے وہ ٹاپ سوسائٹی گرل تھی، صرف دن گزارنے کے 10,000 اور رات گزارنے کے 25,000 لیتی تھی۔ بڑے بڑے امیر کبیر لوگ اس کے لیے ترستے تھے کیونکہ سیزن شروع ہونے سے پہلے ہی اس کی ایک ایک رات کی بکنگ ہو چکی ہوتی تھی۔ سمندر کی لہریں جتنی تیزی سے ساحل پر آتی ہیں اتنی ہی تیزی سے واپس چلی جاتی ہیں۔ کامنا کی جوانی بھی اتنی ہی تیزی سے آ کر چلی گئی، پتہ ہی نہ چلا کہ بہو کس طرح گرتا چلا گیا۔ وہ ایک کلاس سے بی کلاس اور پھر سی کلاس بکاؤ عورت بنتی گئی۔ آگے کمائی کے لیے بیٹی پیدا کرنا ضروری ہوتا ہے، لیکن پہلے بیٹا ہوا۔ وہ اپنی جوانی واپس لانے کے لیے ڈاکٹروں سے رجوع کرتی رہی، مہنگے سے مہنگا علاج کراتی رہی، ہزاروں روپے پانی کی طرح بہاتی رہی، لیکن گزرے ہوئے وقت کو واپس نہ لا سکی۔ اس نے حساب کیا تو پتہ چلا وہ صرف 1 برس تک 1 کلاس رہی تھی۔ پھر اسے پتہ نہ چلا کس طرح بہو گرتا رہا اور پچھلی کمائی کھانے پینے اور حسن و شباب کو نمائشی رکھنے میں خرچ ہوتی رہی۔ اب ایک ایک وقت کی روٹی کی محتاج ہو گئی تھی۔ اس کا 6 برس کا ایک بیٹا تھا، 1 برس کی بیٹی کو گھر چھوڑ کر آئی تھی۔ اس بچی کے دودھ کے لیے بھی پیسے نہیں تھے۔ وہ سوچ کر آئی تھی کہ کسی نہ کسی کو پھانس کر روٹی اور دودھ کے لیے کچھ روپے حاصل کر لے گی، اور اس نے پردہ ہٹا کر دیکھا کھڑکی کی دوسری طرف کامنا اسی طرح ہاتھ جوڑے کھڑی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھ سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ اپنے دماغ میں بھوکی بچی کے رونے کی آواز سن رہی تھی۔ وہ صبح سے اب تک کئی جگہ جا کر ناکام رہی تھی، کسی نے اسے چھونا تک گوارا نہیں کیا تھا۔ پولس نے سر جھکا کر سوچا، وہاں سے پلٹ کر اپنے سفری بیگ کے پاس آیا۔ اس نے اس میں سے 1,000 روپے نکالے، پھر کھڑکی کھول کر اس کی طرف بڑھا دیے۔ وہ خوشی سے روپے جپڑ کر بولی، دروازہ کھولو، میں آتی ہوں۔ وہ سخت لہجے میں بولا، نہیں، سیدھی گھر جاؤ، تمہاری ضرورت مجھے نہیں کسی اور کو ہے، اب ادھر نہ آنا۔ اس نے کھڑکی کو بند کر کے پردے کو برابر کیا، پھر باتھ روم کی طرف جاتے ہوئے اس کے خیالات پڑے۔ وہ تیز تیز چلتی ہوئی بازار کی طرف جا رہی تھی، بیٹی کا فیڈر اور دودھ خریدنے کے لیے۔ دوپہر 3 بجے تک جمنا بڑی کامیابی سے منتر پڑھتی رہی تھی۔ جسونت رفتہ رفتہ دماغی اور جسمانی توانائی محسوس کر رہا تھا۔ پھر بیما نے خیال خوانی کی پرواز کی اور پدمنی کے دماغ میں پہنچ کر خوش ہو گیا۔ اس نے پدمنی کو مخاطب نہیں کیا، چپ چاپ واپس آ گیا۔ اپنے کمرے سے نکل کر پوجا گھر میں جا کر جمنا سے بولا، ماں دیکھو، میں چل پھر سکتا ہوں، بلکہ دوڑ سکتا ہوں۔ جمنا خوش ہو کر پوجا گھر سے باہر آئی، پھر اس کی پیشانی کو چوم کر بولی، تم کمرے میں جاؤ، میں ابھی آتی ہوں۔ جسونت وہاں سے چلتا ہوا کچن میں آیا، باورچی سے بولا، کیا پکا رہے ہو؟ کھانے کے لیے کچھ میٹھا ہے؟ جی چھوٹے مالک، بڑی مالکن کو دودھ چاول کی کھیر پسند ہے، وہ بنائی ہے، آپ کھائیں گے؟ لاؤ ایک پیالے میں دو، جلدی کرو۔ اس نے ایک پیالے میں کھیر نکال کر ایک چمچے کے ساتھ دی۔ وہ اسے لے کر اپنے کمرے میں آیا۔ الماری میں وہ دوا رکھی ہوئی تھی۔ اس نے دوا نکال کر کھیر میں ملائی، پھر اسے ایک میز پر رکھ کر ماں کا انتظار کرنے لگا۔ بھیما نے یہ اچھی طرح سمجھ لیا تھا کہ ہمیشہ جسونت کے جسم میں رہنے کے لیے جمنا کو اپنی معمولہ بنانا ہوگا یا اسے راستے سے ہٹا دینا ہوگا، ورنہ وہ کسی دن اسے جسونت کے جسم سے بھاگ جانے پر مجبور کرے گی۔ اسے پھر کسی دوسرے کے جسم میں جانا پڑے گا، اس طرح آتما شکتی اور کمزور ہو جائے گی۔ وہ ذرا دیر سے آئی۔ اس نے کھیر کا پیالہ اٹھاتے ہوئے کہا، ماں تم کیا کر رہی تھی؟ کب سے انتظار کر رہا ہوں، یہ لو کھیر کھاؤ۔ نہیں بیٹا، اب میں میٹھا کم کھانے لگی ہوں، میں نے دماغی اور جسمانی شکتی حاصل کی ہے، اس خوشی میں ضرور کھانا ہوگا، میں اپنے ہاتھ سے کھلاؤں گا۔ وہ اسے زبردستی کھلانے لگا۔ اسے بیٹے کی ضد اچھی لگی، وہ کھانے لگی۔ آدھا پیالہ کھا کر بولی، بس کرو ماں، تم تو شوق سے کھیر کھاتی ہو، ہاں مگر اس کا مزہ کچھ عجیب سا ہے، تمہاری ضد سے اتنا کھا لیا ہے، اب مجھے دو، باقی میں تمہیں کھلاؤں گی۔ وہ پیالے کو میز پر رکھ کر بولا، یہ کھیر تمہیں پسند نہیں آ رہی تو میں بھی نہیں کھاؤں گا، پتہ نہیں کمبخت نے کیسی کھیر بنائی ہے، میں تمہارے لیے دوسری بناؤں گی، ابھی نہ بناؤ، یہاں بیٹھو اور مجھ سے باتیں کرو۔ وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر بولی، کچھ اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ وہ کمزوری محسوس کرتی ہوئی کرسی پر بیٹھ گئی۔ جسونت نے اس کا بازو پکڑ کر اٹھاتے ہوئے کہا، تمہیں آرام سے لیٹنا چاہیے۔ اس نے اسے بیڈ پر پہنچا کر لٹکا دیا۔ اس کے چہرے سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ بہت زیادہ کمزوری محسوس کر رہی ہے۔ بیما نے اس کے دماغ میں پہنچ کر تصدیق کی۔ وہ جان لیوا کالا جادو جاننے والی، پتھر کا دماغ رکھنے والی اس کی سوچ کی لہروں کو محسوس نہیں کر رہی تھی۔ اچانک کمزوری کے باعث پریشان ہو رہی تھی۔ اس سے بولی، ڈاکٹر کو فون کرو، میری طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ وہ وہاں سے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد واپس آ کر بولا، ڈاکٹر گھر میں اور اسپتال میں نہیں ہے، میں نے پیغام چھوڑ دیا ہے، وہ جلد ہی آ جائے گا۔ بیٹے وہ کھیر کیسی تھی؟ اسے کھانے کے بعد میری یہ حالت ہو رہی ہے۔ ماں کھیر کی نہیں، میری بات کرو، اگر تمہیں معلوم ہو کہ میں تمہارے سامنے زندہ رہ کر بھی زندہ نہیں ہوں، مر چکا ہوں تو۔ وہ بات کاٹ کر بولی، تمہارے دشمن مریں، ایسی بات زبان پر نہ لاؤ۔ میرا یہ سوال ضروری ہے، تم بیٹے کے جسم سے محبت کرتی ہو یا آتما سے؟ دونوں سے، مگر تم کیوں ایسی باتیں کر رہے ہو؟ اس لیے کہ تمہاری ممتا کے لیے بیٹے کا جسم رہ گیا ہے،
یہ جسم اس آتما سے خالی ہے جسے تم نے اپنی کوکھ سے جنم دیا تھا۔ نہیں بیٹا، ایسی نحوست والی باتیں نہ کرو، تم زندہ ہو، تم زندہ سلامت رہو گے، میں کبھی تم پر آنچ نہیں آنے دوں گی۔ آنچ آ چکی ہے بلکہ آگ لگ چکی ہے، تمہاری کوکھ سے پیدا ہونے والی آتما جل چکی ہے، تمہارا پیدا کیا ہوا صرف یہ جسم رہ گیا ہے۔ وہ کمزوری کے باعث تھر تھراتی ہوئی اسے گورتی ہوئی بولی، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ یہی کہ تمہارا بیٹا جسونت مر چکا ہے۔ وہ اسی وقت مر چکا تھا جب شہباز سے مقابلہ کر رہا تھا۔ اس کے مرتے ہی کلپنا کے اندر سے آتما نکل کر اس جسم میں سما گئی ہے۔ جمنا کے دماغ کو جیسے بجلی کا جھٹکا لگا، وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گئی، لیکن کمزوری کے باعث پھر تکیے پر گر پڑی۔ وہ بولا، خود کو سنبھالو اور سوچو، پہلے تم نے بیٹے کی موت کا یقین کیا تھا، پھر اس کی دھڑکنیں سن کر اسے زندہ دیکھ کر بھول گئی کہ کلپنا اچانک کیوں مر گئی ہے۔ تم نے سوچا اس کی آتما کہیں چلی گئی ہے، یہ نہیں سوچا کہ بیٹے کے اس جسم میں سما گئی ہوگی۔ جمنا تھر تھر کانپ رہی تھی، اٹھ نہیں سکتی تھی، بستر پر لیٹے ہی لیٹے کھسکتی ہوئی اسے دور ہونے لگی۔ بیما اس کے خیالات پڑھ رہا تھا، وہ سوچ رہی تھی، نہیں، یہ تو میرے سامنے سر سے پاؤں تک میرا جسونت ہے، میں کیسے مان لوں کہ یہ میرا بیٹا نہیں ہے؟ بیما نے کہا، میں اوپر سے تمہارا جسونت ہوں، اندر سے بیما ہوں، وہی بیما جسے تم اپنی جادوئی شکتی سے مار ڈالنا چاہتی تھی۔ کیا اب مار سکو گی؟ مجھے مارو گی تو بیٹے کا جسم مر جائے گا۔ مرنے والوں کی تصویریں دیوار پر لٹکائی جاتی ہیں، تمہارے بیٹے کا یہ جسم چلتی پھرتی تصویر ہے، چاہو تو اسے چلتا پھرتا دیکھتی رہو، چاہو تو میری آتما کو بھگا کر اپنے پیدا کیے ہوئے جسم کو چتا میں جلا دو، اس کے بعد تصویر کو ہار پہنا کر دیوار پر لگا دو۔ ماں کی گردن ایک طرف ڈھلک گئی، ابھی زندہ تھی مگر بے ہوش ہو گئی تھی۔ جیکافو اور جے فلو اسپتال سے فرار ہو گئے۔ شیوانی ان کی طرف سے غافل تھی، وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ دونوں اچانک تنویمی عمل کے اثرات سے نجات حاصل کر لیں گے۔ اسے ان کی وفاداری کا یقین تھا۔ وہ مطمئن ہو کر ماریا کی تلاش میں گئی تھی۔ وہ دونوں ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر ایئرپورٹ آئے۔ ایک طیارہ وہاں سے لندن جانے والا تھا۔ انہوں نے کاؤنٹر پر جا کر 2 ٹکٹیں حاصل کیں۔ وہاں سے واپسی کا سفر کرنے کے سلسلے میں کئی قانونی رکاوٹیں تھیں، مگر وہ ٹیلی پیتھی کے ذریعے متعلقہ افسران کے دماغوں سے کھیلتے ہوئے طیارے میں سوار ہو گئے۔ جیسامو ان دونوں کے دماغوں میں رہ کر انہیں شیوانی سے دور کر دینے کی کوششوں میں مصروف تھا۔ تینوں دوست اپنے ارادوں میں کامیاب ہو رہے تھے۔ جیکافو اور جے فلو کسی بڑی رکاوٹ کے بغیر واپس لندن جا رہے تھے۔ ارادہ تھا کہ استنبول یا قاہرہ میں کہیں اتر جائیں گے۔ جیکافو نے کہا، سامو، تم واقعی ایک دوست کا فرض ادا کر رہے ہو۔ ہم کھلی فضاؤں میں آزادی سے پرواز کر رہے ہیں، شیوانی سے بہت دور جا رہے ہیں، لیکن کتنی دور جا سکتے ہیں؟ کیا وہ ہمارا پیچھا چھوڑے گی؟ جیسامو نے کہا، وہ ٹیلی پیتھی نہیں جانتی ہے، یہ معلوم نہیں کر سکے گی کہ کہاں جا کر روپوش ہو گئے ہو۔ نہیں سامو، وہ خطرناک بلا ہے، اس کی آنکھوں میں بلا کی غیر معمولی قوت ہے۔ جب وہ دیکھتی ہے تو ہماری پیشانی جلنے لگتی ہے اور ہم بے اختیار اپنے اندر کی سچی باتیں بولنے لگتے ہیں۔ تم دونوں دور جا رہے ہو، وہ تمہاری پیشانی کو دیکھے گی تو تم بے بس ہو کر کچھ بولو گے۔ ہم دنیا کے آخری سرے پر بھی چلے جائیں تب بھی تصور میں اپنے مطلوبہ شخص کی پیشانی کو دیکھتی ہے تو اس کی پیشانی جلنے لگتی ہے۔ میں لندن میں اس سے دور جا کر آزما چکا ہوں۔ وہ میرے سامنے نہیں تھی، وہ ایک ہوٹل میں بیٹھی ہوئی تھی۔ میں لندن کی ایک اسٹریٹ میں تھا۔ جب میری پیشانی گرم ہونے لگی تو میں بے اختیار ایک ٹیلی فون بوتھ میں جا کر اسے بتانے لگا کہ اس کے خوف سے وہ شہر چھوڑ کر جا رہا ہوں، مگر جانے میں ناکام رہا تھا۔ جیفلو نے کہا، اب وہ ماریا کو تلاش کرنے میں مصروف ہے۔ جب اسپتال آئے گی اور ہمیں نہیں پائے گی تو ہماری دشمن بن جائے گی۔ اس کی آنکھوں کی شیطانی قوت ہماری پیشانیوں تک پہنچے گی اور ہم بے اختیار بتانے لگیں گے کہ کس نے ہمیں اس کے تنویمی عمل سے نجات دلائی ہے اور ہم استنبول یا قاہرہ جا رہے ہیں۔ سامو نے کہا، تم دونوں کے پاس موبائل فون نہیں ہے، فون کے ذریعے سے رابطہ نہیں ہوگا، تم اپنے بارے میں اسے کچھ نہیں بتا سکو گے۔ ایسے وقت میں اس سے فون پر باتیں کروں گا، اسے بتاؤں گا کہ میں نے تم دونوں کو اغوا کیا ہے اور تم دونوں پر تنویمی عمل کر کے چھڑا لے گیا ہوں۔ آئندہ تم دونوں کو کبھی فون پر باتیں کرنے کا موقع نہیں دوں گا۔ پھر اس نے کہا، میں نے شیوانی کی ایک کمزوری معلوم کی ہے۔ جیکافو نے پوچھا، کیسی کمزوری؟ جب میں روم میں تھا تو شیوانی نے مجھے بھی ٹریپ کیا تھا۔ میں نے اپنی پیشانی میں حرارت محسوس کرتے ہی بہت سی سچی باتیں اگل دی تھی۔ جیفلو نے کہا، پھر تو وہ تمہیں بھی ٹریپ کر سکتی ہے۔ اس نے ایک بار میری پیشانی کو نگاہوں سے گرم کرنے کے بعد پھر کوشش کی ہوگی، لیکن وہ ناکام رہی ہوگی۔ میں نے اب تک اس کی شیطانی آنکھوں کی حرارت کو محسوس نہیں کیا ہے۔ دونوں ساتھیوں نے حیرانی سے پوچھا، یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم اس کے سامنے نہ رہیں تب بھی اس کی نظریں ہماری پیشانیوں تک پہنچ جاتی ہیں۔ سامو نے کہا، میں نے انجانے میں اپنے تحفظ کا راستہ نکالا ہے۔ جب مجھے پتا چلا کہ اسکاٹ لینڈ کی ایک جاسوسہ مجھے ٹریپ کر رہی ہے تو میں نے اسے دور رہنے اور روپوش رہنے کے لیے ماسک میک اپ کیا، لارا کو وہاں تنہا لندن جانے پر مجبور کیا۔
اس کے بعد سے اب تک میں دیکھ رہا ہوں کہ شیوانی کا جادو مجھ پر نہیں چل رہا ہے، اور میری سمجھ میں یہی آ رہا ہے کہ میری پیشانی پر ماسک چڑھا ہوا ہے اور اس کی شیطانی آنکھیں ماسک سے گزر کر میری پیشانی تک نہیں پہنچ پاتی ہیں۔ اگر ایسا ہے تو ہم بھی ماسک میک اپ کے ذریعے اس سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ دہلی سے فرار ہوتے وقت تم دونوں کو میک اپ کا موقع نہیں مل سکتا تھا، موقع ملتا تو میں تمہیں وہاں ماسک میک اپ کا مشورہ دیتا۔ جیکافو نے کہا، سامو تمہارا یہ ماسک میک اپ والا تجربہ کامیاب رہا ہے، حالانکہ تم نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا تھا، انجانے میں تقدیر نے ہمیں بچاؤ کا راستہ دکھا دیا ہے۔ دوستو، اسی لیے کہتا ہوں، فکر نہ کرو، دل اور دماغ سے شیوانی کا خوف نکال دو۔ اس طیارے کا پہلا سٹاپ استنبول ہے، وہاں اترتے ہی ماسک میک اپ کا سامان خریدو اور چہرے تبدیل کرو۔ ہم 3J پھر آزادی کی سانسیں لینے لگیں گے۔ وہ تینوں آزادی کے لیے اور پہلے جیسی کامیابیاں حاصل کرنے کے لیے تدابیر سوچ رہے تھے اور ان پر عمل کرنے والے تھے۔ ماریا ایئرپورٹ کی عمارت سے باہر آ کر ایک ٹیکسی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی تھی۔ احمد زبیری نے ایک پولیس افسر کے دماغ پر قبضہ جما کر ماریا کو اس ٹیکسی میں بٹھایا تھا اور ڈرائیور سے کہا تھا کہ وہ جہاں جانا چاہتی ہے اسے لے جائے۔ اس کے بعد وہ افسر بھول گیا تھا کہ اس نے اسے کسی ٹیکسی میں بٹھایا تھا یا کسی پرائیویٹ کار میں۔ ماریا سوچ رہی تھی، مجھے ایئرپورٹ سے نہیں آنا چاہیے تھا، میں اس انجانے شہر میں کہاں جاؤں گی۔ زبیری اس کے اندر تھا۔ اس نے کہا، تم نہیں جانتی، اسکاٹ لینڈ یارڈ کی اسسٹنٹ ڈائریکٹر جنرل شیوانی نے تمہیں ہپنوٹائز کرایا ہے۔ تم اپنی مرضی سے چین نہیں جا رہی ہو، تمہارے دماغ میں چین جانے والی بات نقش کی گئی ہے، وہ تمہارے ذریعے زبیری کو نقصان پہنچائے گی۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر بولی، نہیں، میں زبیری کو نقصان نہیں پہنچنے دوں گی، میں چین نہیں جاؤں گی۔ سکھ ڈرائیور نے پوچھا، بہن جی کتنے جانا ہے؟ وہ بولی، چلتے رہو، مجھے یہ شہر دکھاتے رہو، یہ 1000 روپے لو اور گاڑی کی ٹینکی فل کرتے رہو۔ زبیری اسے تفصیل سے سمجھانے لگا کہ اس کے استعفیٰ دینے کے باعث اس پر شبہ کیا گیا ہے۔ ایک ٹیلی پیتھی جاننے والے جیکافو نے اس کے خیالات پڑھ کر شیوانی کو اس کی اور زبیری کی محبت کے بارے میں بتایا تھا اور یہ رپورٹ دی تھی کہ وہ چین کے اور بابا صاحب کے ادارے کے خلاف جاسوسی نہیں کرے گی، اس لیے استعفیٰ دے رہی ہے۔ اب شیوانی اسے ہپنوٹائز کرانے کے بعد اس کا چہرہ اور نام بدل کر اسے چین لے جا رہی ہے۔ وہ سکھ ٹیکسی ڈرائیو کرتا ہوا کہہ رہا تھا، بہن جی پرانی دلی دیکھو گی یا نئی دلی؟ ابھی ہم کناٹ پیلس کی طرف جا رہے ہیں، نئی پرانی سب دکھاؤ، چلتے رہو اور کم سے کم بولو۔ کم کیسے بولوں؟ اچھی اچھی جگہ گزر جائے گی، میں آپ کو ان کے نام نہیں بتاؤں گا تو آپ کو کیسے معلوم ہوگا کہ آپ دلی شہر میں کیا دیکھ رہی ہیں؟ زبیری نے کہا، شیوانی تمہیں تلاش کر رہی ہوگی، تمہارے بیگ میں میک اپ کا سامان ہے، آئینہ نکالو اور چہرہ تبدیل کرو۔ تم کون ہو؟ شیوانی سے نجات دلانے کے لیے میری مدد کیوں کر رہے ہو؟ تمہاری آواز بالکل زبیری جیسی ہے۔ میری جان، میں زبیری ہوں، میں نے ٹیلی پیتھی کا علم تم سے چھپایا تھا، وقت ضائع نہ کرو، میک اپ کرو۔ وہ خوش ہو کر بیگ سے میک اپ کا سامان نکالتی ہوئی بولی، تم ٹیلی پیتھی جانتے ہو؟ مجھے یقین نہیں آ رہا ہے۔ اچھا، اگر جانتے تھے تو پہلے کیوں میرے پاس نہیں آتے تھے؟ میں چپ چاپ آ کر تمہارے خیالات پڑھتا تھا اور خوش ہوتا تھا کہ تم مجھے یاد کرتی رہتی ہو۔ تمہارے پاس آتے جاتے معلوم ہوا کہ شیوانی اسی طرح تمہیں ٹریپ کر رہی ہے۔ اس نے پوچھا، زبیری میرے چہرے پر ماسک ہے، کیا ماسک اتار کر اصل چہرے کو تبدیل کروں؟ ماسک اسی طرح رہنے دو، اوپر سے ریڈی میڈ میک اپ کرو۔ یہ ڈرائیور مجھے کسی دوسرے روپ میں دیکھے گا تو دشمن کی جاسوسا سمجھ کر پولیس اسٹیشن پہنچا دے گا۔ اس کی فکر نہ کرو، اسکاٹ لینڈ یارڈ میں کئی ممالک کی زبانیں سکھائی جاتی ہیں۔ تم ہندی جانتی ہو؟ تھوڑی تھوڑی جانتی ہوں، یہاں کی ساڑی اور شلوار کرتا پہن سکتی ہو۔ ٹھیک ہے، میرا ایک ساتھی ڈرائیور کے دماغ پر قبضہ جمائے رکھے گا۔ تم میک اپ کرتے ہی کسی مارکیٹ میں ٹیکسی سے اتر جاؤ، وہاں سے ہندوستانی لباس خرید کر پہن لو، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ ایک پولیس افسر کے دماغ میں آ کر شیوانی کے بارے میں معلوم کرنے لگا۔ پتہ چلا سرکاری طور پر شیوانی کو پولیس ٹیم اور گاڑیاں فراہم کی گئی ہیں، پورے شہر کی ناکہ بندی کی جا رہی ہے، ٹیکسیوں اور کاروں کی تلاشی لی جا رہی ہے۔ زبیری نے اپنے سراغ رساں سے کہا، اس ٹیکسی کو کسی بازار میں روکو۔ پھر وہ ماریا سے بولا، کیا میک اپ ہو چکا؟ ہاں، ریڈی میڈ میک اپ میں دیر ہی کتنی لگتی ہے؟ میں آئینہ دیکھ رہی ہوں، یقین سے کہتی ہوں شیوانی مجھے پہچان نہیں سکے گی۔ ٹیکسی ایک جگہ رک گئی۔ وہ بولا، ڈرائیور کو 1000 روپے دے چکی ہو، باہر نکلو اور شاپنگ کے لیے جاؤ۔ وہ ٹیکسی سے اتر گئی۔ ڈرائیور کو معلوم نہ ہو سکا زبیری کا سراغ رساں اس کے دماغ پر مسلط تھا۔ وہ ٹیکسی ڈرائیو کرتا ہوا دور چلا گیا، پھر سراغ رساں اس کے دماغ کو آزاد چھوڑ کر زبیری کے پاس آ گیا۔ ماریا شاپنگ کر رہی تھی۔ پہلے اس نے ایک خوبصورت سی ساڑی خریدی، ایک چھوٹے سے کیبن میں جا کر اسے پہنا، اس کی رقم ادا کی، پھر ایک جیولری کی دکان میں آ کر زیورات خریدے، ہیرو کا نیکلس، ہیرو کے ٹاپس اور انگوٹھی اور سونے کی چوڑیاں ایک آئینے کے سامنے پہنی، بالکل ہندوستانی عورت دکھائی دینے لگی۔ ان زیورات کا بل ادا کر کے وہ ایک دکان میں آئی، وہاں سے بندیا خرید کر ماتھے پر سجائی۔ زبیری نے کہا، تم واقعی اسکاٹ لینڈ یارڈ کی تربیت یافتہ جاسوسا ہو، وہاں کی اسسٹنٹ ڈائریکٹر جنرل شیوانی بھی تمہیں پہچان نہیں سکے گی۔
اور شیوانی سے تلاش کرنے کے دوران میں سوچ رہی تھی کہ اس نے ماریا کو دیکھا تھا، وہ اپنی نظروں کی غیر معمولی قوت سے اس کی پیشانی کو گرما سکتی ہے، اسے سچ بولنے پر مجبور کر سکتی ہے، وہ کہیں سے ٹیلی فون کے ذریعے بتا دے گی کہ کہاں چھپی ہوئی ہے، لیکن وہ نظریں اس کی پیشانی تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ شیوانی سوچ رہی تھی اس سے پہلے وہ جیساموں کو بھی اپنی نظروں کی قوت سے ٹریپ کرنا چاہتی تھی، لیکن ناکام رہی تھی۔